جی آپ دیکھ سکتے ہیں سلمان اکرم راجہ صاحب بھی پہنچے ہیں۔ سلمان اکرم راجہ صاحب السلام علیکم۔ السلام علیکم سر آپ کل ڈسکا بھی گئے تھے سیالکوٹ تعزیت کرنے، کیا بات ہوئی ہے کہ ان کی فیملی سے کوئی گلے شکوے ان کی فیملی نے کیے؟ کیونکہ بڑا افسوسناک واقعہ تھا اس وقت۔ افسوسناک واقعہ ہے جی، یہ غم کا لمحہ تھا، کوئی سیاسی لمحہ نہیں تھا، اگرچہ کچھ لوگوں نے وہاں سیاست کھیلنے کی کوشش کی۔ دیکھیں وہ فیملی جو ہے بہت ایمان سے لبریز فیملی ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے سامنے سر جھکائے ہوئے فیملی ہے۔ انہوں نے ظاہر ہے غم کا اظہار کیا، غم میں ڈوبے ہوئے ہیں وہ، ہم نے ان کے غم میں شرکت کرنے کی کوشش کی۔ کوئی شرکت کر نہیں سکتا ایسے غم میں، جس پہ گزرتا ہے وہی اس غم کو سمجھ سکتا ہے۔ تو کل یہی بات ہوئی، اللہ تعالیٰ سے ہم نے مغفرت چاہی، درجات کی بلندی کی دعا کی، کوئی اور بات اس کے علاوہ نہیں ہوئی۔ تو یہ کہنا کہ کوئی وہاں کوئی سیاسی بات ہوئی یا کسی سیاسی گروہ کا جو بیانیہ ہے اس سے متاثر ہو کر کسی نے کوئی بات کی، تو ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اور جیسے جیسے واقعات سامنے آ رہے ہیں بات بالکل واضح ہوتی جا رہی ہے۔ یہ ایک ناگہانی نوعیت کا حادثہ تھا اور چند منٹ میں ہی وہ خاندان جو تھا پانی سے گھر گیا تھا۔ اس وقت ایک شدید آندھی اور طوفان کا وہاں سما تھا۔ لوکل جو لوگ تھے وہاں کے مقامی لوگ، انہوں نے کوشش کی، ٹائروں سے انہوں نے ٹیوبز آگے لے جا کر کوشش کی بچانے کی، لیکن ریلا اتنا تیز رفتار تھا کہ کچھ ہو نہیں سکا۔ تو یہ ایک حادثہ تھا، اللہ کی رضا تھی، ہم غمگین ہیں اور آئندہ کے لیے یقیناً سوچنا ہوگا کہ جب ایسا فلیش فلڈ آئے تو کیا تدابیر ہیں جو کی جائیں کہ لوگ پانی میں نہ جائیں۔ دیکھیں ایک دفعہ آپ چلے گئے دریا کے اندر تو پھر بچانا بہت مشکل ہے۔ ہونا یہ چاہیے کہ ایسا کوئی نظام ہو، کوئی سائرن ہو، کوئی آگہی کا نظام ہو کہ لوگ جائیں نہ پانی کے اندر، اور جب پانی آپ کو لگتا ہے کہ قدرے کم ہے تب بھی آپ کو یہ احساس رہے کہ ایک لمحے میں پانی جو ہے بڑھ سکتا ہے، ریلا پیچھے سے آ سکتا ہے۔ تو یہ ایک عمل ہوگا، لوگوں میں شعور پیدا کرنا ہوگا، لیکن یہ سیاست کا لمحہ نہیں ہے۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ کل ہم نے دیکھا کہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکن افتخار جٹ جن کا نام تھا، 9 مئی کے کیس میں وہ جیل میں رہے، ان کی ڈیتھ ہوئی۔ اس سے پہلے لطیف، اس کے علاوہ مجاہد شاہ، یوسف خان، عابد مسیح اور 5 لوگ، یہ 6ٹھا نوجوان تھا جس کی ڈیتھ ہو گئی۔ سو اس میں کیا کہیں گے آپ؟ یہ بڑے افسوس کی بات ہے، اور دیکھیں یہ چیز اب سامنے آئی ہے کہ ان سب کو ہیپیٹائٹس تھا۔ اس سے سوال اٹھتا ہے کہ ان کو کن حالات میں جیل میں رکھا گیا، پنجاب میں جو جیلیں ہیں ان کی کیا صورتحال ہے۔ اس حوالے سے یقیناً ہم اسمبلی میں بھی، اسمبلی سے باہر بھی سوال اٹھائیں گے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ ہم اپنے جو اسیران ہیں ان سے بے خبر رہے ہیں۔ میں خود 20 گھروں میں گیا ہوں، ہمارے دیگر جو عمائدین ہیں، جو ہمارے ٹکٹ ہولڈر ہیں حلقے میں، ہمارے جو عہدیداران ہیں، ہم مسلسل رابطے میں ہیں۔ تو یہ ایک افسوسناک واقعہ تھا اور ہوا۔ ہم بالکل اس کا پیچھا کریں گے۔ جو ذمہ داران ہیں جنہوں نے اس حالت میں ان کو رکھا جیل میں، جس کی وجہ سے یہ بیمار باہر نکلے، ان کی ان کی پوچھ گچھ کریں گے اور تادیبی کارروائی ہوگی۔ سر ایون کہ یہ خبر سامنے آئی ہے کہ جیل ٹرائل میں جج صاحب کہتے ہیں کہ اسے پیش کیا جائے اور اسے پی کے آر ایل ہاسپٹل سے وہاں لے کر آئے جی، اور اس بیماری کی حالت میں تو یہ سب کچھ ایک بے حسی کی علامت ہے نا۔ پورے نظام میں اس وقت جو بے حسی ہے اور جو بربریت ہے اس وقت اس نظام میں رائج، یہ سب اسی کا شاخسانہ ہے۔ جی سر عمران خان صاحب نے ایران اسرائیل جنگ کے پیش نظر احتجاجی تحریک 2 ہفتے کے لیے مؤخر کی تھی، اب 2 ہفتے بھی گزر چکے ہیں، جنگ خان صاحب بھی فیصلے کریں گے۔ دیکھیں احتجاجی تحریک سے آپ کے ذہن میں مجھے نہیں پتا کیا خاکہ ہے کہ کیا تحریک کی شکل ہوگی۔ شکل بھی خان صاحب خود دیں گے، مشاورت سے دیں گے۔ ہم اب یہاں کوئی ایک دن کا مارکا لڑنے نہیں آئے۔ دیکھیں یہ ایک مسلسل عمل ہے، ایسا نہیں ہے کہ ایک دن آپ جائیں گے کسی جگہ کھڑے ہوں گے اور وہاں احتجاج ہوگا اور سینکڑوں لوگ گرفتار ہو جائیں گے اور اس کے بعد ختم ہو جائے گا۔ ہم نے اس معاملے کو ٹھنڈا نہیں ہونے دینا۔ یہ پاکستان کے مستقبل کا معاملہ ہے، پاکستان میں بربریت کے خلاف جو ہماری جدوجہد ہے اس کا معاملہ ہے، غریب کی آواز کو بلند کرنے کا معاملہ ہے۔ یہ بہت سی سطحوں پہ چلے گا، احتجاج کوئی ایک دن کا احتجاج نہیں ہوگا۔ فیصلہ کن احتجاج کی سر لوگ فیصلہ کن کیا ہوتا ہے، لوگوں کو سمجھنا ہوگا کہ ہم اس کے لیے خان صاحب کی ہدایت اور خان صاحب کی رہنمائی میں آگے بڑھیں گے۔ فیصلہ کن کو ایک دن کا مارکا نہیں ہوا کرتا، فیصلہ کن مارکے بھی جو ہیں وہ ایک عمل کا حصہ ہوتے ہیں۔ سر سوات واقعہ کی آپ نے بات کی، اس کے بعد تجاوزات ہٹائی جا رہی ہیں، لیکن جب امیر مقام کا ہوٹل آیا تو تجاوزات کا جو آپریشن تھا وہ رک گیا۔ میں پتہ کروں گا جی، کوئی اس میں تفریق نہیں ہونی چاہیے۔ جہاں کہیں کوئی غیر قانونی عمارت قائم ہے، کوئی تجاوزات ہیں، ان سب کے ساتھ یکساں سلوک ہونا چاہیے۔ سر آپ نے
के पी हुकूमत को बरी उल ज़िम्मा करार दिया के पी वाक़यात से, इस पर क्या कहते हैं आप? देखिए, बरी ज़िम्मा इस तरह मैं नहीं कहूँगा। देखिए, हर हुकूमत जो है ज़ाहिर है बेहतर कर सकती है, लेकिन ये कहना कि उस चंद मिनटों के वक्फे में ऐसा कुछ मुमकिन था कि रुक जाता, मैं नहीं जानता कि ऐसा कुछ मुमकिन था या नहीं था। हमें सच बात करनी चाहिए और हिम्मत से बात करनी चाहिए। डॉन अखबार ने परसों एक बड़ी तफसील से एक तहकीकाती रिपोर्ट शाया की है, गैर जानिबदाराना रिपोर्ट है वो। उसमें जो उनके लोग वहाँ गए हैं मौके पे, उन्होंने जो तफसील लिखी है उसको मैं समझता हूँ पूरी कौम को पढ़ना चाहिए। 9 बजकर वो लिखते हैं उसमें 40 मिनट पर यह ख़ानदान उस दरिया के अंदर गया। उस वक्त पानी बहुत कम था, शायद चंद इंच या 1 फुट का पानी था। ये लोग वहाँ तस्वीरें खींच रहे थे, वहाँ बैठना चाहते थे, वहाँ खुदाई हुई थी, वहाँ अंबार था कुछ बजरी का या पत्थरों का। लेकिन अचानक एक रेला आता है और 9:45-46 यानी कि 7-8 मिनट के अरसे में ये घिर जाते हैं पानी से। उसके बाद क्या मुमकिन था, क्या नहीं मुमकिन था, मकामी लोगों ने भी कोशिश की वहाँ पे, क्या वहाँ पे उस आंधी तूफान के आलम में कोई हेलीकॉप्टर आके इनको उठा सकते थे, क्या ये ट्रेंड लोग थे, ये रस्सियों से ऊपर चढ़ जाते? तो ये तमाम सवालात हैं जिनकी तहकीक होनी चाहिए। लेकिन इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि जो गम है हम उसमें शामिल नहीं हैं, जो वाक़या हुआ उसकी तहकीक नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। और कोई हतमी बात मैं नहीं कर रहा, जो इस वक्त शवाहिद सामने आ रहे हैं उनके हवाले से बात हो सकती है, और इसको सियासत का रंग देना बिल्कुल गलत है। कल मैं खानदानों से मिला हूँ, किसी खानदान ने इसको सियासत का रंग नहीं दिया। सलमान का राजा साहब, एक अहम सवाल ये है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तरफ से असम्बली के अंदर बैरिस्टर डोर को मुज़ाकरात की दावत दी गई वज़ीर आज़म की तरफ से, और ये हैट्रिक हो चुकी है, इससे पहले भी 2 दफ़ा, अब तीसरी दफ़ा। आप क्या किसी टेबल पे बैठ जाना चाहिए मुज़ाकरात के लिए या नहीं? दूसरी, आपकी मुलाकात भी नहीं करवाई जा रही, क्या हुकूमत से अपील करेंगे कि क्या हमें पहले मुलाकात कराई जाए? देखिए, जनवरी में भी यही हुआ था। जनवरी में भी जब दिसंबर और जनवरी में हमने 4 नशस्तें की जिनमें मैं शामिल था, तो हमारा एक ही बड़ा मुतालबा था कि हमारी इमरान खान साहब से मुलाकात करा दी जाए। उसके बाद ये मुज़ाकरात आगे बढ़ सकते हैं और 26 नवंबर और 9 मई के हवाले से जुडिशल कमीशन बना दिए जाएं। हमने फैसला तो नहीं मांगा था, सिर्फ ये कहा था कमीशन बना दें, जो भी तहकीकात होंगी वो सामने आ जाएंगी। लेकिन ये बात नहीं मानी गई। ये कहा गया कि इमरान खान से मुलाकात भी हम पूछ कर करा सकते हैं, अगर इजाज़त ना मिली तो नहीं करा सकते, और फिर कहा गया कि इजाज़त नहीं मिली। तो हमने यही कहा कि अगर आप एक मुलाकात ऐसी जेल में, अडयाला जेल में जो पंजाब में है, जहाँ पंजाब हुकूमत की ज़ेर निगरानी है, वहाँ भी मुलाकात कराने के लिए आपको किसी से पूछना पड़ता है, तो फिर आपके साथ बात करने का हमें क्या फ़ायदा? और यही सूरत हाल में समझता हूँ आज भी है। खान साहब से अगर हमारी मुलाकात होती है, अब देखिए 3 माह में मेरी सिर्फ 2 मुलाकातें हुई हैं, 2 दिन हुई हैं, एक माह गुजर गया है। तो जब तक मुलाकात नहीं होती हम कोई फैसला नहीं कर सकते। अच्छा सर, ये बताइएगा, मरीम नवाज ने असम्बली के फ्लोर पे खड़े होकर कहा कि इमरान खान माइनस हो गया है, और इमरान खान की बात बेवकूफाना बात है, बिल्कुल सियाको सबाक से हट के बात की है। सब बिल्कुल कुछ नहीं। इमरान खान के बगैर इस मुल्क की सियासत कुछ नहीं है। इमरान खान इस मुल्क की कौम की आवाज़ हैं। इमरान खान के गिर्द तमाम निज़ाम इस वक्त घूम रहा है, वो महवर है इस तमाम निज़ाम का, इस मुल्क की तमाम सियासत का। ये किसी का कहना कि वो माइनस हो गए हैं खाम ख्याली है।